السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون الذین عاہدت منهم ثم ينقضون عہد اللہ ثم ينقضون عہدهم فی کل مرۃ وهم لا يتقون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج ہفتہ کا دن ہے 16 ربیع الثانی 1441 ہجری، 14 دسمبر 2019 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 10واں پارہ سورۃ الانفال، اور اس سورہ مبارکہ کی 55ویں اور 56ویں آیات مبارکات ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو جس طرح کے اچھی طرح علم ہے کہ یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے غزوہ بدر اور غزوہ بدر کے بعد کے حالات کا، تو اللہ ملک العالم رب ذوالجلال والاکرام 55ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں ان شر الدواب، بلا شبہ بدترین جانور، بدترین جاندار عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الذین وہ لوگ ہیں کفروا جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، الذین وہ لوگ عاہدت منہم جن سے آپ نے عہد کیا ہے، ثم ینقضون پھر وہ توڑ دیتے ہیں، عہدہم اپنے عہد کو، فی کل مرۃ ہر دفعہ، وہم لا یتقون اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ بامحاور ترجمہ سنیے گا، جانداروں میں سے اللہ کے نزدیک بدترین وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں اور وہ ایمان لانے والے نہیں۔ جن لوگوں سے آپ نے صلح کا عہد کیا ہے پھر وہ عہد ہر بار توڑ دیتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی آیت مبارکہ میں یعنی 55ویں آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کافر جو ہیں وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں۔ دواب، دابت ان کی جمع ہے، اور یاد رکھیے گا کافر اگر جانوروں سے بدتر اللہ نے ان کو قرار دیا تو اس کی بھی وجوہات ہیں جن پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ اور 56ویں آیت مبارکہ کا مفہوم ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ ہیں جب بھی کسی قسم کا کوئی عہد معاہدہ کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس کو پختہ کریں، ان کے دل میں چونکہ اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے لہذا وہ اس عہد کو، اس معاہدے کو توڑ دیتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں لکھا۔ اب آتے ہیں دیگر کتب تفسیر کی طرف۔ اہل علم نے اس بات کا جزم فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور کافر ہیں، جنہوں نے کفر پر اصرار کیا اور اس قدر کفر میں پختہ ہو گئے کہ ان کے ایمان لانے کی توقع نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بدترین کافر کیوں قرار دیا؟ معزز خواتین و حضرات، یہ بات یہاں قابل غور ہے کہ اللہ ملک العالم رب ذوالجلال والاکرام ان کو بدترین کافر اس وجہ سے قرار دیتے ہیں کہ ان کے اندر 3 خصلتیں ہیں۔ پہلی کفر، دوسری ایمان لانا نہ لانا، اور تیسری خیانت، کہ ان نے سب سے پہلے کفر کا راستہ اختیار کیا ایمان کی بجائے، اور پھر ایمان کا راستہ چھوڑ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا، تو مخلوق کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یہ کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ شر الدواب اس کا معنی یہ ہے کہ یہ گدھے اور کتوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، کیونکہ ان جانوروں سے بھی خیر کی توقع رکھی جا سکتی ہے لیکن کافروں سے کسی قسم کی خیر کی کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ ہاں، شر کی توقع ان سے بالاولیٰ رکھی جا سکتی ہے، اور ظاہر بات ہے جب ان سے خیر کی توقع ہی نہیں تو پھر یہ جانوروں سے بدترین ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی حیثیت جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو یہی بات
امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم نے یہاں پر لکھی ہے۔ بعض اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن مجید میں ان کے بارے میں فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ بات رب کائنات نے کیوں بیان فرمائی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ان کی آنکھیں نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، لیکن یہ حق کا راستہ دیکھ نہیں سکتے۔ کان ہیں، لیکن یہ حق بات کو سمجھتے نہیں ہیں، حق بات کی طرف آتے نہیں ہیں، صراط مستقیم کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں۔ اصل میں یہی چیز اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام نے یہاں پر ہمیں سمجھائی ہے۔ جہاں تک اگلی آیت مبارکہ کا تعلق ہے، یعنی 56ویں آیت مبارکہ، تو اس بارے میں اہل علم نے یہ فرمایا ہے کہ ہماری اکثریت دھوکہ کھا جاتی ہے۔ یہاں پر ادبی زبان میں اگر بات کی جائے تو اس کو بدل باب کہتے ہیں، اور یہ بدل باب بیان اور تخصیص کے لیے آتا ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کریں تو کبھی بھی یہ اس معاہدے کی پاسداری نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے ہر دفعہ اس عہد اور معاہدے کو توڑا ہے۔ اور وجہ اس کی کیا ہے، سبب اس کا کیا ہے؟ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا وہی اپنے وعدے کی پاسداری کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ڈر دراصل وہ بنیادی عنصر ہے جو انسان کو صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے، جو انسان کو جلوت اور خلوت میں اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ غلط راستے پر نہ چلے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بنو قریظہ کے یہود تھے جنہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ نہ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگ لڑیں گے، نہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگ لڑنے والوں کا ساتھ دیں گے۔ عہد توڑ دیا۔ غزوہ بدر کے بعد کہنے لگے جی ہم سے تو بھول ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو اس آیت مبارکہ کے ذریعے یہ سمجھایا کہ کبھی بھی ان پر اعتبار نہ کرنا۔ تو اگر غور کیا جائے تو یہ دونوں آیات مبارکات ہماری عملی زندگی کے ساتھ بہت گہرا تعلق رکھتی ہیں، تو ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر توفیق عطا فرمائے۔